السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً سب ٹھیک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے۔ تو آپ لوگ ہیں میرے چینل ڈرامیٹک ناولز بائی نور آصف، اور ناول ہے جنون تیرے عشق کا، اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بولوں گی کہ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو مجھے بتائیے گا ضرور آپ کو آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں، تیرے عشق میں اور اس ناول کے درمیان میں نے کوئی بریک نہیں لیا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے یہ ناول ختم ہوگا تو میں ایک تھوڑی سی بریک لوں گی، تاکہ میری جو طبیعت ہے وہ سیٹل ہو سکے، کیونکہ دن رات لکھنے کی وجہ سے، موبائل پر کام کرنے کی وجہ سے اب مجھے تھوڑا سا فریش فیل نہیں ہوتا۔ لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس ناول کو ختم کر کے بریک لوں گی، اور ناول اپنے طریقے سے ہی ختم ہوگا، اس میں کچھ بھی کمی بیشی نہیں چھوڑوں گی میں ان شاء اللہ تعالیٰ سے۔ تمام کریکٹر کے ساتھ انصاف ہوگا، اور آگے ان شاء اللہ سے ناول بہت مزے کا، بہت رومانٹک ہونے والا ہے۔ تو کیونکہ پچھلے ایک سال سے میں لگاتار کام کر رہی ہوں، بد کردار، میرا ستمگر، تیرے عشق میں، اور باقی بھی جو تمام ناول ہیں ان کے درمیان میں نے بریک نہیں لیا۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے اگر ایک دن کا بریک لے لیا جائے تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ریسٹ ہے، لیکن نہیں، میں اس دوران بھی کام کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ تعداد سے زیادہ میرا معیار پہ فوکس ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اچھا لکھوں تاکہ آپ سب کو وہ اچھا لگے۔ اور بڑھتے ہیں ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ کی طرف، اس دعا کے ساتھ جا رہے ہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ جنون تیرے عشق کا ایپیسوڈ 68، تحریر نور آصف۔ جازم اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں مرجھائے گلابوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ جازم نے تیزی سے آگے بڑھ کر بیڈ سے گلاب کی پھولوں کی مسحری جو مرجھا چکی تھی اسے بے دردی سے اتار کر زمین کی نظر کی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی پھولوں کی پتیاں دیکھ کر جازم کی آنکھیں غصے سے سرخ پڑی تھیں۔ جازم نے آگے بڑھ کر تمام پرفیوم باڈی سپرے دونوں ہاتھوں سے زمین پر الٹا دیے۔ وہ چھناکے سے ٹوٹتے زمین پر بکھر گئے۔ پورے کمرے میں ان کی خوشبو پھیلی تھی۔ اس خوشبو میں سندل سی خوشبو شامل ہوتے اسے محسوس ہوئی، جو جازم کے اعصاب مختل کر رہی تھی۔ کانچ سے مومی وجود سے اٹھتی سندل سی خوشبو نے 2 سالوں میں اس کے گرد اپنا ایسا حصار قائم کر رکھا تھا کہ جازم کو اس کے بعد کوئی پرفیوم، کوئی خوشبو بھائی ہی نہیں تھی۔ اس کانچ سے نرم و گداز بدن کی خوشبو سے وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا تو یہ سوچ کل رات سے اسے خوف میں مبتلا کر گئی تھی کہ اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ 2 سالوں میں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ کبھی اس سے دور جانے کا سوچ بھی سکتی ہے۔ ہیزل کی درد میں ڈوبی آہیں، اس کا گڑ گڑانا اس کی انا کو ہر دم تسکین پہنچاتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے زاروں کتار آنسوں، ان میں چھپا ڈر اور خوف سب ظاہر کر رہے تھے۔ وہ اس کے دور جانے سے تڑپ کر ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ وہ جب روتے ہوئے اس سے طلاق مانگ رہی تھی تب بھی اس کی آنکھوں میں اسے کھونے کا ڈر صاف عیاں ہو رہا تھا۔ ان گزرے 2 سالوں میں وہ ہر پل اس خوبصورت مومی وجود کے لیے تڑپتا تھا، تو اسی تڑپتے جلتے دل پر پھوار بھی ہیزل کی بھیگی آنکھیں اور سسکتا لرزتا وجود ڈالتا تھا۔ وہ اس کی تھی، صرف اس کی ملکیت۔ اس احساس نے بے تحاشا تڑپنے اور سلگنے کے باوجود اس کی طرف پلٹنے اور جھکنے ہی نہیں دیا۔ وہ سید جازم شاہ تھا، جسے خود پر بےحد غرور تھا۔ اس کی خود پسندی اور غرور نے اسے ہیزل کی طرف بڑھنے ہی نہیں دیا، پل پل اس کی خبر رکھی، اس کے وجود سے کبھی لاپرواہی اختیار نہیں کی۔ تو پھر کیسے وہ برہان خان زادہ کے واپس آنے پر نہ پلٹتا؟ اس دل کو اس کے لیے سلگنا تڑپنا گوارا تھا، مگر اس کو کسی کے ساتھ دیکھنا گوارا نہ تھا۔ برہان خان زادہ کی آنکھوں میں اس کے لیے گرم نرم لو دیتے جذبات وہ پہلے ہی جان چکا تھا، بہت پہلے جان چکا تھا۔ اس لیے تو ہیزل کو جلد از جلد اس نے اپنی نکاح میں اپنی دسترس میں لیا تھا۔ اتنا تو سمجھتا تھا اگر عشق سچا ہو تو اس کی حدت وقت کے ساتھ بڑھتی ہے، پھر چاہے عاشق اپنے محبوب سے 7 سمندر پار ہی کیوں نہ چلا جائے، یہ عشق جنونیت اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے ہیزل اس کے لیے اس کا جنون بن چکی تھی، تو برہان خان زادہ کے لیے بھی یہ عشق جنونین اختیار کر گیا ہوگا، اسے گوارا نہ تھا
وہ نیلی آنکھیں کسی اور کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے جذبوں سے آگاہ ہو جائیں۔ نیلی سمندر سی گہری آنکھوں میں اس کی جان بستی تھی۔ بھلا کہاں گوارا تھا ان آنکھوں کو پل بھر بھی کوئی عقیدت سے دیکھے۔ جازم نے بے چین ہو کر اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر اچھالی۔ بیڈ پر گرنے کے انداز میں چت لیٹا چھت کو گھورنے لگا۔ بیڈ پر پڑی پھولوں کی پتیاں اسے اپنی کمر پر چیونٹیوں کی طرح رینگتی محسوس ہوئیں۔ جازم ان پتیوں کی چبھن اپنی کمر پر زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا تھا۔ بیڈ سے اٹھتے بیڈ شیٹ اتار کر زمین پر پھینکی، غصے اور اشتعال سے پاگل ہو کر کمرے کی ایک ایک چیز تہس نہس کر دی۔ ہیزل اور اپنا پورٹریٹ والا فریم بیڈ وال سے اتار کر زمین پر پھینکا تھا، جس کا کانچ دور تک بکھر گیا تھا۔ اس کا مسکراتا چہرہ جازم کے زخم ادھیڑ گیا تھا۔ زمین پر پڑے اس فریم کو اٹھایا تو اس کا ٹوٹا کانچ بری طرح اس کی انگلیوں کو زخمی کر گیا تھا۔ وہ سختی سے فریم کو پکڑے ہوئے تھا۔ ٹوٹے کانچ کی نوک اس کی انگلی کو بری طرح زخمی کر گئی تھی، مگر وہ اپنے زخم سے بے حس بنا رہا۔ اس کا پورا وجود زخموں سے بھرا تھا۔ بھلا معمولی سے زخم سے اس کا کیا بگڑنا تھا؟ تمہیں کیا لگتا ہے اتنا آسان ہے جازم کی دسترس سے دور جانا؟ تمہیں کیا لگتا ہے جازم شاہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ تم صرف جازم شاہ کی ہو، سنا تم نے؟ تم صرف جازم شاہ کی ہو۔ جازم ہیزل کی مسکراتی تصویر کو دیکھ کر حلق کے بل چیخا۔ وہ تصویر اٹھا کر پھر سے زمین پر پھینکی اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر خود کو پرسکون کیا تھا۔ روم میں بنی کبرڈ سے بلیک ٹراؤزر پر بلیک ٹی شرٹ پہن کر نکلا۔ سائڈ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اپنے ہاتھ کی بینڈیج کرنے لگا۔ کانچ کافی حد تک اس کی انگلیاں زخمی کر گیا تھا۔ کانچ کا چھوٹا سا ٹکڑا ایک انگلی میں گہرائی تک چلا گیا تھا، جسے اب اس نے بے دردی سے کھینچ کر باہر نکالا۔ ایسے کتنے ہی کانچ کے ٹکڑے اسے اپنے سینے میں پیوست ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ جن کی چبھن اور تکلیف سامنے نظر آتے زخموں سے کہیں زیادہ تھی۔ بھل بھل کرتا خون بہنے لگا۔ وہ اپنی انگلیوں پر کاٹن سے دباؤ ڈالتے خون روکنے لگا۔ سیدھے ہاتھ پر بینڈیج کرنے پر اسے کافی مشکل ہو رہی تھی۔ وہ اسپاٹ چہرہ لیے بینڈیج کر رہا تھا جب کمرے کی خاموشی میں اس کی موبائل کی چنگاڑتی آواز گونجی۔ نمبر دیکھ کر جازم نے بینڈیج والے ہاتھ سے فون اٹینڈ کیا۔ بولو، جازم سرد سپاٹ آواز میں مخاطب ہوا۔ سر، ایام خان زادہ کے بھائی کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ 2 سال سے باہر تھا۔ کچھ دن پہلے ہی وہ پاکستان لوٹا ہے، مگر 2 دن سے وہ اپنے فلیٹ پر موجود نہیں ہے۔ اس کا فون بھی ان ریچیبل آ رہا ہے۔ سر، میں نے اس کا مکمل ڈیٹا حاصل کر لیا ہے، مگر سر حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ آدمی 2 سال پہلے آپ کی ہی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ یہ سنتے ہی جازم بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ فون پر اس کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ نام کیا ہے اس کا؟ جازم نے سرد انداز میں پوچھا۔ سر، برہان خان زادہ نام ہے اس کا۔ یہ نام سنتے جازم کے برے بازوؤں کی رگیں ابھر کر گہری نیلے ہوئی تھیں۔ جازم نے فون اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ اپنا زخمی ہاتھ پوری قوت سے بیڈ گراؤنڈ کی سطح پر دے مارا تھا۔ خون ایک دفعہ پھر سے بہنے لگا تھا۔ جازم شاہ دھاڑ کے ساتھ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو ہیزل جازم کو دیکھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ جا لگی۔ وہ اس وقت اسکائی کلر کی سلک نائٹ گاؤن میں ملبوس تھی، اپنے کمر تک آتے چاکلیٹی براؤن بالوں میں برش کر رہی تھی۔ جازم کو دیکھتے ہی برش ہاتھ سے نیچے جا گرا تھا۔ جازم کا مشتعل اور سنجیدہ چہرہ دیکھ کر ہیزل ڈریسنگ کے ساتھ لگے سہمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔
کہاں ہے برہان خان زادہ؟ جازم نے ہیزل کے قریب آتے ہوئے اسے خون شام نگاہوں سے گھورا۔ ہیزل جازم کی سر دھاڑ اور اس کے چہرے کے عجیب و غریب تاثرات کو دیکھتے ہوئے اس کے سوال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اتنے طیش و علم میں برہان خان زادہ کے متعلق اس سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ کچھ پلوں کے لیے وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ جازم کے سوال اور اس کا مشتعل ہوتا سرخ چہرے کا مطلب اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ اس سے پہلے سے بھی زیادہ جازم سے نفرت محسوس ہوئی۔ یقیناً وہ اپنی شکست قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اب اپنی چھوٹی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے وہ اس پر الزام دھر رہا ہے۔ ہیزل نے دونوں ہاتھوں سے پوری قوت سے جازم شاہ کو خود سے دور دھکیلا۔ کے گرد ڈریسنگ ٹیبل کے دونوں طرف ہاتھ جمائے اس کا راستہ محصور کیے ہوئے تھا۔ جازم کی براؤن سرخ آنکھیں ہیزل کی نیلی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں اور جازم کی گرم تفش زدہ سانسیں اس کے چہرے پر بکھر رہی تھیں۔ ہیزل کی پوری قوت سے دور دھکیلنے پر وہ 1 انچ بھی پرے کھسکا نہ تھا۔ وہ ویسے ہی سرخ رنگت کے ساتھ اس کے اور قریب ہوتے اسے گھور رہا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ ہیزل کی دل کی دھڑکن اسے اپنے کانوں میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ مسٹر جازم شاہ، میری ذات کو نشانہ بنا کر آپ پہلے ہی اپنی انا کو کافی تسکین پہنچا چکے ہیں۔ لگتا ہے میری رخصتی سے انکار پر آپ کی چھوٹی مردانہ انا کو کافی ٹھیس پہنچی ہے۔ اس لیے اب کی بار آپ کا نشانہ میرا کردار ہے۔ اب کی بار میرے کردار کو تضحیک کا نشانہ بنا کر مجھے زیر کرنا چاہتے ہیں تو بھول جائیں۔ اب کی بار ہیزل آپ کے سامنے جھکے گی، جو ہیزل 2 سال پہلے آپ کے سامنے جھکی تھی، گڑ گڑائی تھی۔ وہ ہیزل جازم شاہ تھی جو اپنے شوہر کی جدائی پر تڑپ رہی تھی۔ اب جو لڑکی آپ کے سامنے کھڑی ہے وہ صرف ہیزل ہے۔ وہ ہیزل جسے آپ کی رتی برابر پرواہ نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی سوچیں، جتنے مرضی الزام لگائیں، میں آپ کو اب کوئی صفائی نہیں دوں گی، کیونکہ اب ہیزل کو کسی نام، کسی پہچان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیزل نفرت سے جازم کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھنکاری۔ ہیزل کی آنکھوں میں ٹھہری نفرت اور اس کے الفاظ سنتا وہ پاگل ہوا تھا۔ تم ہوتی کون ہو یہ فیصلہ کرنے والی کہ تم میرے ساتھ رخصت ہوگی یا نہیں؟ یہ رخصتی تو ہوگی، ہر حال میں ہوگی۔ تمہیں میری ہی دسترس میں آنا ہے، صرف میری بن کر۔ تمہاری پہچان میرے ساتھ جڑی ہے۔ تم صرف ہیزل نہیں ہو، ہیزل جازم شاہ ہو۔ جتنی جلدی یہ قبول کر لو یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ جازم ہیزل کا منہ دبوچے کر رایا۔ برہان خان زادہ کا میں پتہ لگا لوں گا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ کہاں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ بہت جلد اس کے ٹھکانے کا پتہ لگا لوں گا۔ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس نے مشائم کا استعمال کیا، وہ اتنا، مگر وعدہ کرتا ہوں اس کے بدن کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ گننا مشکل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اس کی آنکھیں نکالوں گا۔ جن آنکھوں میں تمہارے لیے جذبے ہیں، پھر اس کی بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ جازم کی دھمکیوں میں شیر کی سی غراہٹ تھی۔ ہیزل کا جبڑا ابھی تک اس کے پنجے میں تھا۔ ہیزل اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس کی فولادی گرفت پر اس کا جبڑا ٹوٹنے والا ہو گیا تھا۔ جازم ہیزل کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر اسے ایک ہی جھٹکے میں چھوڑ کر اس سے دور ہوا۔ ہیزل ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگی سسک اٹھی۔ جازم غصے سے اپنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کمرے کے چکر لگانے لگا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ ایام خان زادہ برہان کا بھائی ہے۔ برہان نے اس سے بدلہ لینے کے لیے مشائم کا استعمال کیا۔
یعنی اسے اپنے بڑے بولوں کی نہیں ہیزل سے محبت کی سزا ملی ہے۔ وہ زخمی شیر کی مانند گرا رہا تھا۔ جازم کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ خود کو شوٹ کر ڈالے۔ برہان خان زادہ اور اس کے بھائی کو ایسی سزا دینا چاہتا تھا کہ اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں۔ جازم نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے اپنی شرر بار نگاہوں کا رخ سامنے کھڑی دشمن جاں کی طرف کیا، جو ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ کھڑی آنکھوں میں آنسوؤں کی چادر لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آنسوؤں کی دبیز تہ کے پیچھے چھپی نفرت بھی صاف عیاں ہو رہی تھی۔ جازم شاہ کے خون میں ابال اٹھے تھے۔ ان آنکھوں میں نفرت بھی گوارا تھی، مگر کسی اور کا عکس گوارا نہ تھا۔ یقیناً وہ اتنی طاقت اور ہمت رکھتا تھا، اگر ان آنکھوں میں کبھی کسی اور کا عکس لہرایا تو یہ آنکھیں نوچ پھینکے۔ جازم نے کمرے میں رکھی ٹیبل پر پڑا شیشے کا واز اٹھا کر سامنے پوری قوت سے دے مارا۔ وہ ڈریسنگ مرر پہ لگا تھا، ہیزل کے بالکل پاس۔ وہ واز آ کر ٹکرایا تو ہیزل سرحد سے پیچھے ہوئی تھی، ورنہ ڈریسنگ مرر کا درختہ شیشہ ٹکڑوں کی صورت میں اس کی کمر میں پیوست ہو جاتا۔ ہیزل اپنی ہی چیخ اپنے گلے میں گھونٹتی گہرے سانس بھرتی جازم شاہ کو دیکھ رہی تھی، جو جارحانہ تیور لیے اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہیزل جازم کو خود کی طرف بڑھتا دیکھ کر پیچھے کو ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ جازم نے ہیزل کا فون بیڈ کی سائیں ٹیبل سے اٹھا کر اس کے پاس جا کر اس کے سامنے لہرایا۔ پاس ورڈ۔ جازم کی سرد بلند آواز گونجی۔ ہیزل بے یقین نگاہوں سے جازم کو دیکھ رہی تھی، جو اس پر شک میں اتنا آگے چلا گیا تھا کہ اس کا فون چیک کر رہا تھا۔ ہیزل کو نم آنکھوں کے ساتھ خود کی طرف تکتا پا کر جازم کے اشتعال میں اضافہ ہوا تھا۔ ایسے مت دیکھو مجھے، ایسے مت دیکھو مجھے، ڈیم اٹ! جازم تیش و الم میں چیخا۔ یہ نیلی آنکھیں ہی اس کی جان کا آزار تھی۔ اس کے یوں چیخنے چلانے پر وہ بری طرح سہم رہی تھی۔ پاس ورڈ بتاؤ مجھے۔ اب کی بار وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ ہیزل نے ڈرتے ہوئے اپنا پاس ورڈ بتایا۔ جازم کے غصے اور خوفناک تیور سے وہ کافی ڈر گئی تھی۔ اس کے بینڈیج لگے ہاتھ کی پٹی کھل گئی تھی۔ زخمی ہاتھ سے خون قطروں کی صورت میں سفید چمکدار فرش کو داغدار کر رہا تھا، جو اسے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ وہ جازم کے غصے سے ویسے بھی اس کی جان جاتی تھی، آج تو بھوکے شیر کی مانند وہ دھاڑ رہا تھا۔ جازم نے ہیزل کی فون کانٹیکٹ لسٹ میں برہان خان زادہ کا نمبر تلاش کیا۔ برہان کا نمبر کانٹیکٹ لسٹ سے نہ ملا تو وہ ہیزل کی طرف بڑھا، اپنے زخمی ہاتھ سے ہیزل کے بازو کو دبوچا۔ ہاتھ سے نکلتا خون اب ہیزل کی اسکائی نائٹی کو داغدار کر رہا تھا۔ ہیزل پھٹی پھٹی نگاہوں سے جازم شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں خون سوار تھا۔ کس نمبر سے برہان سے کانٹیکٹ کرتے ہو؟ جازم نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ جازم کے سوال پر اس نے اپنی آنکھیں میچھی۔ اس ستمگر شفاق انسان سے وہ اور توقع بھی کیا کر سکتی تھی؟ جو ہر دم اسے اپنے شفاق بے رحم لفظوں سے اذیت پہنچاتا تھا، کبھی اس کی پہچان بتا کر، کبھی اس کے کردار پر انگلی اٹھا کر۔ کھولو ان آنکھوں کو، ورنہ انہیں نوچنے میں پل نہیں لگاؤں گا، کھولو۔ جازم پھر سے دھاڑا۔ ہیزل نے پٹ سے آنکھیں کھولتے جازم کو دیکھا۔ برہان خان زادہ تم سے کس نمبر سے کانٹیکٹ کرتا ہے، بتاؤ مجھے۔ جازم نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے دوبارہ سے غراتے اپنا سوال دہرایا۔ میرا برہان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، ہیزل نے چیختے ہوئے جواب دیا، اور اپنے نازک ہاتھوں سے ایک بار پھر چٹان جیسے وجود کو پرے کھسکانے کی کوشش کی، مگر وہ ٹچ سے مس نہ ہوا۔
جازم کی اس کے بازو پر گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنے مزید قریب کر گیا۔ شرربار نگاہوں سے اس کی لرزتے گلابی ہونٹوں کو کھور کر دیکھا جو اس کی پیاس تھی۔ سچ بتاؤ ہیزل، زندگی اور موت سے کہیں بڑھ کر ہے میرے لیے برہان خان زادہ کا پتہ جاننا۔ تم نہیں جانتی برہان کا ملنا کتنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ملا تو میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا، آگ لگا دوں گا میں۔ جازم اس کے بازو پر اپنی گرفت سخت کرتا گرجا۔ کہا نا نہیں جانتی جازم شاہ، دور ہٹو مجھ سے، نفرت ہے مجھے تم سے، تمہاری شکل سے نفرت ہے۔ جازم شاہ وہ بھی جوابی کارروائی کرتے بری طرح چیخی۔ اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ اس سامنے کھڑے بے مہر انسان کے بے رحمانہ لفظ اور الزام مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چٹکتے اعصابوں کے ساتھ چیخ پڑی۔ ہیزل کے جواب پر جازم نے اس کی گردن کو اپنے شکنجے میں لیا۔ ہیزل نم آنکھوں اور سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی جس کی گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی گردن اس کے گرم خون سے بھیگتی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کی گردن دبوچے اسے خون شام نگاہوں سے گھور رہا تھا جسے اپنے زخمی ہاتھ تک کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے لبوں سے نکلے الفاظ برداشت نہیں ہوئے تھے۔ وہ اذیت کے انتہا پر تھا۔ یہ اذیت ان براؤن آنکھوں میں صاف دکھ رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر برہان خان زادہ کو بچانے کے لیے تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ گیدڑ کی طرح چھپ کر بیٹھا ہے، اس سے تو میں ڈھونڈ لوں گا۔ اپنی بہن کے مجرموں کو نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا میں انہیں۔ دور رہو اس برہان خان زادہ سے، وہ بالکل ویسا نہیں ہے جیسا دکھتا ہے۔ اگر اس نے غلطی سے بھی تمہیں ہارم کیا تو میں اسے کفن بھی نصیب نہیں ہونے دوں گا۔ جازم اس کی گردن کو چھوڑتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ ہیزل گہرے سانس لیتی جازم کے خون خوار رویے کو یاد کر رہی تھی۔ اس نے کبھی جازم کو اتنے اشتعال اور غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ مشائم کے ساتھ کیا کیا ہے برہان اور اس کے بھائی نے؟ ہیزل اپنی گردن کو پکڑے پوری طرح کھانستے ہوئے اپنا تنفس بحال کرتے سوچ رہی تھی۔ ہیزل نے اپنا گاؤن اتار کر ایک ہی جھٹکے سے خود سے الگ کیا تھا۔ جس پر جازم کا خون لگا ہوا تھا۔ اپنی گردن اور چہرے پر جازم کا لمس محسوس کرتے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے واش روم میں داخل ہوئی۔ واش روم کے مرر میں اپنی گردن پر لگے خون کو دیکھ کر وہ شاور کے نیچے کھڑی ہوئی۔ شاور لے کر اس کا بے رحم بے مہر کا لمس دور کرنا چاہا تھا۔ برہان خان زادہ ایبٹ آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں موجود اپنے گھر کے کمرے میں موجود ٹیرس پر کھڑا بہتے دریا کو دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت چھوٹا سا گھر جس کے اطراف میں 3 کمرے بنے تھے۔ ایک طرف بڑا سا مہمان خانہ تھا جو خوبصورت صوفوں اور گاؤ تکیے سے سجا ہوا تھا۔ آگے بڑا سا برآمدہ تھا جس کے ایک طرف چھوٹا مگر خوبصورت جدید کچن تھا۔ برآمدے سے آگے چھوٹا سا سرسبز لان تھا۔ اس کے گھر کے بیک سائڈ پر ایک سڑک گزرتی تھی اور سڑک کے اس پار بہت بڑا بہتا دریا گزرتا تھا۔ ہر کمرے میں چھوٹی سی بالکونی تھی جس سے سامنے سے بہتا دریا نظر آتا تھا۔ برہان اس ٹائم اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑا اونچے نیچے راستے اور سامنے بہتے دریا کو دیکھ رہا تھا جس کی لہروں کا شور اسے اپنے کانوں میں پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے لہروں میں شدید طغیانی تھی اور ایسی ہی طغیانی اسے اپنے دل میں بھی اٹھتی محسوس ہو رہی تھی جو اس کے پورے وجود پر لرزہ طاری کیے ہوئے تھی۔ شدید سردی میں بارش میں بھیگتے
وہ خود سے لاپرواہ بے حس بنا کھڑا تھا۔ اوائل سردیوں کے دن تھے۔ خوبصورت پہاڑوں کے درمیان گرے گاؤں میں درجہ حرارت کافی کم تھا۔ بارش کی وجہ سے یہ درجہ حرارت کافی گر چکا تھا۔ اس ٹائم دور افق پر پہاڑوں پر دھند اترتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دور افق سرسبز پہاڑوں پر بادل برسنے کو تیار تھے۔ گہرے بادل اور دھند اس ٹائم خوبصورت گاؤں کو اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ برہان خان زادہ نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پہاڑوں کو دیکھا جہاں ابھی تک بارش نہیں برسی تھی اور بہتے دریا سے یہ بارش سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ برہان خان کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ہیزل کی محبت دن بدن اس کے دل میں اترتے اس کی روح میں اتر گئی تھی اور اس کی محبت کی یہ دہکتی آنچ ابھی تک اس تک پہنچ ہی نہ سکی تھی اور ہیزل کی محبت کی بارش کسی اور پر برس رہی تھی۔ اسے اپنا آپ ان پہاڑوں کی طرح محسوس ہوا جو بارش کو خود میں سمانے کو تیار کھڑے تھے۔ مگر بارش برسنے کو تیار نہ تھی۔ ہیزل اس وقت کسی اور کے پہلو میں، کسی اور کی باہوں میں ہے۔ یہ خیال آتے ہی برہان سادہ تڑپ کر مرنے والا ہو گیا تھا۔ یہ خیال ہی اس کے لیے جان لیوا تھا۔ اسے کوئی اور چھوئے کہاں برداشت تھا، مگر اب یہ تکلیف اسے ہر پل برداشت کرنی تھی۔ وہ جانتا تھا اب ہر رات اس پر قیامت سے ثابت ہونی ہے۔ یہ سوچ کر وہ ہر دم سلکے گا، جلے گا، تڑپے گا، وہ کسی کی باہوں میں ہے۔ ان نیلی آنکھوں کو کوئی اور چومے گا تو وہ کہاں سے سکون پائے گا۔ وہ اس کے دکھوں، زخموں تک پر اپنا حق رکھنا چاہتا تھا، مگر وہ تو مکمل کسی اور کی ہو چکی تھی۔ وہ پور پور کسی اور کے لیے سجتی ہوگی، کوئی اور اسے دیکھے گا، سراہے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ تو مر جائے گا، اور وہ مر رہا تھا۔ برہان خان زادہ نے اپنی لیدر کی جیکٹ اتار کر دور اچھال دی۔ پورا بدن دہکتے ہوئے الاؤ کی طرح جلتا محسوس ہوا تو جیکٹ سے بھی شعلے سے نکلتے محسوس ہوئے۔ برہان خان زادہ اب وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس تھا۔ برہان خان زادہ کی سحر انگیز آنکھوں سے آنسو جل تھل بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اسے کسی کے ساتھ دیکھنا، کسی کے ساتھ سوچنا بھی اس کے لیے سہان رو تھا۔ برہان خان زادہ گھٹنوں کے بل بیٹھا چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ برستی بارش کے شور میں برہان خان کے آنسو اور چیخیں بھی شامل ہو چکی تھیں۔ ہیزل کی رخصتی کا سن کر وہ اپنے بے چین دل کو سکون پہنچانے کے لیے یہاں چلا آیا تھا، مگر یہاں آ کر وہ مزید بے چین ہو گیا تھا۔ 2 سال وہ کب نہیں تڑپا تھا اس کے لیے۔ ہر پل ہر لمحہ وہ اس ساحرانہ نیلی آنکھوں والی لڑکی کے لیے تڑپا تھا۔ ان 2 سالوں میں وہ سونا بھول چکا تھا، رات رات بھر سلکتا تھا، چاہ کر بھی وہ ہیزل کی محبت اپنے دل سے کھرچ کر پھینک نہ سکا۔ ان 2 سالوں میں احساس ہوا وہ تو اس کی روح میں اتر کر اس کی روح کا ہی حصہ بن چکی تھی۔ بھلا روح کے بغیر جسم کا کیا کام؟ اب تو یہ تڑپ شدت اختیار کر گئی تھی۔ تبھی اسے کسی اور کے ساتھ سوچ کر ہی وہ وحشت زدہ ہوتے اپنے حواس کھو رہا۔ دیکھنے میں وہ ایک مضبوط توانا مرد تھا جو مضبوط چٹان جیسی باڈی کا مالک تھا، مگر آج جس طرح وہ ٹوٹ کر بکھر رہا تھا اسے اندازہ ہو رہا تھا وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہے، مر چکا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ بارش کے ساتھ برہان خان زادہ کی چیخوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔